السلام علیکم، میں ہوں سرفراز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک گریک مائتھولوجی کی سٹوری کے بارے میں۔ کہانی ہے گریک مائتھولوجی سے، اور کہانی تھوڑی سی خون خرابے والی ہے، تھوڑی بروٹل ہے، لیکن سبق آموز بھی ہے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک سنیے، آپ کو انشاءاللہ اس میں ذرا مزہ آئے گا اس کہانی سن کے۔ کہانی ہے جی، گریک مائتھولوجی میں ایک کیریکٹر تھے پروکرسٹیز، ان کی کہانیاں۔ یہ بڑا ہی کوئی عجیب و غریب سا کریکٹر ہے۔ پروکرسٹیز جو تھے یہ اصل میں ایک ان کیپر تھے، یعنی کہ ایک بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ہوٹل کے مالک تھے، اور ساتھ ساتھ یہ چور بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، اور ایک قاتل بھی تھے، مرڈرر بھی تھے۔ تو یہ ان کی عجیب و غریب پروفیشن کا مکس تھا ان کا۔ وہ ایک ویسے ایک گریک مائتھولوجی میں ایک ان کے گاڈ ہیں پوسائیڈن، یہ پوسائیڈن کے بیٹے تھے۔ تو ان کا لیکن شوق بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ ان کو یہ شوق تھا کہ جو ان کا بیڈ ہے، ان کے پاس ایک ان کے اندر ہوٹل کے اندر ایک بیڈ تھا جو کہ آئرن کا بنا ہوا تھا۔ وہ آئرن کے بیڈ کے اوپر اپنے جو گیسٹ ہوتے تھے، مہمان ہوتے تھے، ان کو بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں لٹانا چاہتے تھے، بالکل پرفیکٹلی فٹ ہوں ان کے مہمان اس بیڈ پہ۔ جب بھی کوئی ان کے قریب سے گزرتا تھا، کوئی بھی ٹریولر وہاں سے اس کا گزر ہوتا تھا، تو وہ اس کو بلاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ہوٹل میں ایک بہت ہی شاندار بیڈ ہے جو کہ آپ کے سائز کے حساب سے بالکل پرفیکٹ ہے۔ اگر آپ اس بیڈ پہ لیٹیں گے تو اتنی زبردست اس کی پرفیکشن ہے کہ آپ بہت ہی سکون کی نیند سوئیں گے وہاں پہ۔ جو ٹریولر تھا وہ مانتا تھا کہ اچھا اتنا زبردست بیڈ ہے، بالکل میرے حساب سے پرفیکٹ ہے، بالکل میری ہائٹ کے حساب سے۔ تو ٹریولر اس کے ساتھ آ جاتا تھا اس کے ہوٹل میں۔ ہوٹل میں وہ پہنچتے تھے اپنے آئرن بیڈ کے اوپر، آئرن بیڈ کے اوپر پھر وہ بندے کو لٹا دیتے تھے، جو بھی ان کا گیسٹ ہوتا تھا اس کو وہاں پہ لٹا دیتے تھے۔ لٹانے کے بعد ہوتا یہ تھا کہ کبھی کسی گیسٹ کا پاؤں بیڈ سے باہر جاتے تھے، اور کبھی کسی گیسٹ کے پاؤں بیڈ کے اینڈ تک پہنچتے ہی نہیں تھے، چھوٹے ہوتے تھے۔ کچھ گیسٹ یعنی کہ ایسے ہوتے تھے جو کہ بیڈ سے بڑے ہوتے تھے ہائٹ میں، اور کچھ گیسٹ ایسے ہوتے تھے جن کی ہائٹ بیڈ کی ہائٹ سے چھوٹی ہوتی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ وہ بیڈ کو ایڈجسٹ کر دیتے، آئرن کا بیڈ تھا، اس کو لیور سے کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کرتے ہائٹ کے حساب سے اپنے مہمان کی، پروکرسٹیز صاحب یہ کرتے تھے کہ وہ مہمان کو ایڈجسٹ کر دیتے تھے، یعنی فزیکلی مہمان کو ایڈجسٹ کر دیتے تھے۔ وہ یہ کرتے ایسے تھے کہ جو بھی شخص جس بھی مہمان کا ان کے پاؤں بیڈ سے باہر جا رہے ہوتے تھے تو وہ اس کے پاؤں کاٹ دیتے تھے، اور پاؤں کاٹنے کے بعد وہ بالکل پرفیکٹلی مہمان جو تھا وہ بیڈ پہ فٹ ہو جاتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب پاؤں کٹنے کے بعد جو مہمان ہوتا تھا اس کی بلیڈنگ اتنی ہوتی تھی کہ وہ تکلیف سے ہی مر جاتا تھا، لیکن بہرحال وہ بیڈ پہ فٹ ہو جاتا تھا۔ دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ جو مہمان جس کے پاؤں بیڈ کے اینڈ تک پہنچتے ہی نہیں تھے، جو بیڈ سے چھوٹا ہوتا تھا، اس کے وہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بیڈ کے جو پائے ہوتے ہیں ان سے باندھ دیتے تھے۔ بیڈ کے چاروں کارنر سے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ کھینچتے تھے، اس کو کھینچتے تھے، اتنا کھینچتے تھے کہ وہ پرفیکٹلی فٹ ہو جائے۔ وہ فٹ مہمان ہو جاتا تھا جو چھوٹا بیچارہ مہمان ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد مہمان کا تیا پانچا ہو جاتا تھا، یہ مہمان بھی ان کا مر جاتا تھا۔ دونوں کے دونوں صورتوں میں مہمان مر جاتے تھے، لیکن دونوں صورتوں میں وہ اپنا جو ان کا پرائمری آبجیکٹیو تھا کہ بیڈ پہ پرفیکٹلی فٹ کریں اپنے مہمان کو، وہ اچیو کر لیتے تھے۔ اور دونوں صورتوں میں پروکرسٹیز کو یہ فائدہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جو بھی اس مہمان کا سامان ہوتا تھا وہ ان کو فری میں مل جاتا تھا، کیونکہ مہمان ہی چلا گیا دنیا سے، وہ سامان لے لیتے تھے۔ یہ سلسلہ وہ کرتے رہے کئی سالوں تک۔ بالآخر جو ایک گریک میتھولوجی کے ہیروز ہوتے ہیں، تھیسیس ایک ہیرو تھے، وہ ٹکرا گئے ان سے۔ تھیسیس نے انہی کو کنونس کر لیا، پروکرسٹیز کو ہی، کہ جناب آپ جو ہے نا ذرا اپنے بیڈ پہ لیٹیں، میں آپ کو فکس کرتا ہوں، یہ بیڈ آپ کے حساب سے بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب خود لیٹے وہ، تو پھر پروکرسٹیز نے ان کو بھی جب پروکرسٹیز صاحب لیٹے تو تھیسیس نے ان کو ان کے بیڈ پہ ایڈجسٹ کر دیا، اور
اس ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں جس طرح ان کے پچھلے تمام گیسٹ دنیا سے چلے گئے تھے، پروکرسٹیز صاحب بھی دنیا سے چلے گئے۔ یہ تو تھی عجیب و غریب سی کہانی پروکرسٹیز اور ان کے بستر کی۔ پروکرسٹیز اینڈ ہز آئرن بیڈ، بڑی مشہور کہانی ہے، بہت عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور یہ بھی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے کہا تھا کہ نسیم طالب صاحب کی میں آپ کو باتیں بتاتا رہا کروں گا ان کی کتابوں سے، یہ ایکچولی ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے، اور اس میں انہوں نے مزید ڈیٹیل میں بات کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی انہوں نے کہانیاں ڈسکس کی ہیں اپنی کتاب ہے۔ تو اس میں عجیب و غریب کہانی میں ہمارے لیے بڑے اہم سبق بھی ہیں۔ پہلا سبق تو بہت سیدھا سیدھا سا ہے کہ جی جو نیچرل آرڈر ہوتا ہے نا چیزوں کا، اگر آپ اپنے کوئی پرابلم کو فکس کرنے کے لیے اس نیچرل آرڈر کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو کبھی کبھی آپ اپنے لیے پہلے سے زیادہ پرابلمس کھڑی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی پرابلمس کھڑی کر لیتے ہیں۔ جس طرح پروکرسٹیز صاحب نے ایک چھوٹی سی چیز کو سولوشن نکالا کہ جی میں مہمان کو پرفیکٹلی فٹ کروں، اس کے لیے انہوں نے مہمان کو ایڈجسٹ کر دیا، جو کہ نیچرل آرڈر تھا انسان کا ایک باڈی کا، اس کو انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا بجائے سے کہ بیڈ کو ایڈجسٹ کرتے۔ اس چکر میں ان کے جو کانسیکوینسز ہوئے وہ ڈیزاسٹرس ہوئے، جس کا ایونچولی پروکرسٹیز کو بھی بعد میں نقصان اٹھانا پڑا کہ ان کا بھی ویسے ہی کام تمام ہوا۔ اسی طرح اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے آپ کی جو آپ نیچرل آرڈر کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جی میں فلاں کام کر لوں، ایک چھوٹا سا گول تو اچیو ہو جائے گا ہو سکتا ہے ڈسٹرب کر دینے سے، لیکن آپ اپنے لیے زیادہ مسئلے کھڑے کر سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو ویڈیو گیمز کا بہت شوق ہوتا ہے، وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں، جابس ان کی شروع ہو جاتی ہیں، وہ ویڈیو گیمز کے شوق کو ختم نہیں کر پاتے، اور وہ اسی طرح سے کھیلنا چاہتے ہیں گیمز جس طرح سے وہ اسٹوڈنٹ لائف میں کھیلتے آ رہے تھے۔ تو پھر ایسے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جناب کہ ہم آفس سے واپس آ کے نا اور گھر کے کام کاج سے فری ہو کے رات کو کھانے کے بعد اطمینان سے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، اور وہ پھر رات کو ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں، لیٹ نائٹس ہوتے ہیں، اور پھر صبح کو آفس جاتے ہیں۔ جب صبح کو آفس جاتے ہیں تو صبح کو لیٹ، ٹھیک ہے، اور رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی کیونکہ آپ رات بھر ویڈیو گیمز کھیلتے رہے، صبح کی پرفارمنس بھی خراب آفس میں، رات کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تو ہیلتھ کے ایشوز بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب آپ نیند جو ہے وہ تو نیچرل آرڈر ہے چیزوں کا، آپ کو ایک اسپیسیفک اپنی ایج کے حساب سے نیند تو پوری کرنی ہے۔ اگر آپ اس نیچرل آرڈر کو ڈسٹرب کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پروکرسٹیز بھائی صاحب نے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا۔ آپ یہ چیز بیک فائر کر سکتی ہے، اور یہ تو ایک مثال ہے، آپ باقی مثالوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو خود جج کر سکتے ہیں کہ ہم نیچرل آرڈر کو تو ڈسٹرب نہیں کر رہے چیزوں میں، اور اگر ڈسٹرب کر رہے ہیں تو کیا یہ تو نہیں کر رہے کہ ایک چھوٹے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم کوئی اپنے لیے بڑی مشکل کھڑی کر لیں۔ نمبر 1 ایک ہم کو اس سے تو سبق یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق جو ہمیں پروکرسٹیز کی کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جی جو اوور اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ آج کل ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ادھر ہر چیز نا اوورلی اسٹینڈرڈائزڈ ہو گئی ہے، اور یہ مثال کے طور پہ جو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں بچوں کے، سب بچوں کو ایک ہی طرح سے ایگزامن کیا جاتا ہے، ایک ہی طرح کے پیپر پہ ایک ہی طرح کی مارکنگ ہوتی ہے، ایک ہی طرح کے کوشچنز ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے ٹیچرز آنسرز ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ جو ریٹن تھیوریٹیکل آنسرز ہوتے ہیں اس میں تو پھر بھی ٹیچر خود جج کر لیتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اتنے پانی میں ہے، اور کوئی اسٹوڈنٹ ان کو پتہ ہوتا ہے ٹیچر کو کہ یہ اسٹوڈنٹ جو بات کہہ رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آتی بھی ہے، اس سے مجھے انٹریکشن ہو چکا ہے کلاس میں، اور یہ جو فلاں اسٹوڈنٹ جو بات کہہ رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بس ایسے ہی ہوائی فائر مار رہا ہے۔ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی اوورلی اسٹینڈرڈائزڈ ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی ہیومن ایلیمنٹ انوالو ہی نہیں ہوتا ان ٹیسٹ کے اندر۔ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی انسان کی جو یونیکنیس ہے، اس کی جو اپنی انوویشن ہے، اپنی جو اس کی انڈیویجول خصوصیات ہیں اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے اوور اسٹینڈرڈائزیشن۔ جس طرح پروکرسٹیز صاحب نے اسٹینڈرڈائزڈ ایک سولوشن نکالا، اور بجائے اس کے کہ ہر انڈیویجول کی نیڈز کے حساب سے ایک سولوشن نکالتے، جو کہ سولوشن یہ ہوتا کہ بیڈ ایڈجسٹ ہوتا، انہوں نے ایک اسٹینڈرڈائز سولوشن نکالا کہ بندے کو ایڈجسٹ کر دیا انہوں نے، اس چکر میں نقصان بندے کو اٹھانا پڑا۔ یہی چیز جب آپ اوورلی اسٹینڈرڈائزڈ ماحول پیدا کرتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں انڈیویجولز ڈیمیج ہوتے ہیں،
ان کی یونیکنیس، ان کی انوویشن، ان کی تھنکنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تیسرا ہم کو یہ اس سے سبق ملا پروکرسٹیس صاحب کی کہانی سے کہ جو پاور، جن مینیجرز کے پاس پاور ہوتی ہے، جو پاور مینیجرز ہوتے ہیں، اب چاہے وہ آفس میں ہوں یا پولیٹکس میں ہوں یا بیوروکریسی میں ہوں یا فیملی سسٹم میں ہوں یا کسی بھی سچویشن میں ہوں، جب پاور مینیجرز اپنے سولوشنز امپوز کرتے ہیں انڈیویجول نیڈز کو کنسیڈر کیے بغیر، تو پھر اس میں وہ انڈیویجولز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ جب وہ دوسروں کی کنسیڈریشنز کو دیکھے بغیر اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دوسروں پر زبردستی امپوز کر دیتے ہیں، اس چکر میں وہ انڈیویجولز کو ڈیمیج کر دیتے ہیں اور گریٹر جو اسٹریٹجی ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس میں وہ اپنے جو شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں وہ تو اچیو کر لیتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں ان کو ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو مینیجرز اپنے سیلز کے لیے لوگوں کو کبھی کبھی پش کرتے ہیں کہ جی کسی بھی طرح سیلز اچیو کر کے دیں، تو کبھی کبھی وہ پشنگ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں، جو ان کے انڈر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو سیلز ٹیم ہوتی ہے ان کی، وہ گول تو اچیو کر لیتی ہے، لیکن وہ ان کا ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے اپنے سپیریئر کے ساتھ، اور اس خرابی کے چکر میں جو ٹیم کی لانگ ٹرم پرفارمنس ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ تو ایک گول اچیو ہو جاتا ہے لیکن جو آگے آنے والے ملٹیپل گولز ہیں وہ سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے ہم کو مختلف سبق ملتے ہیں پروکرسٹیس کی کہانی سے۔ جتنا آپ اس کو کریدتے ہیں اتنی زیادہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی معنی خیز کہانی ہے، اور اس میں آپ مختلف اینگل سے آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں۔ آپ پروکرسٹیس کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اس طرح ہم نے پاور مینیجرز کے اینگل سے دیکھا، اور آپ ٹریولرز کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو کہ مہمانوں کے اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سے آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹریولر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ پروکرسٹیس کی کہانی میں جو ٹریولر کا لوگ ہوتا ہے اس طرح کا ان لوگوں کا رول ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی کے حساب سے جو سوسائٹی کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، جو ان کے کبھی والدین کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کبھی ان کے پیئرز کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، اس کے حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اگین اسٹینڈرڈائزڈ ہو جاتے ہیں اور اپنی انڈیویجویلٹی کو لوز کر دیتے ہیں۔ اس میں ان کا لانگ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے۔ وہاں سے اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو ٹریولرز کے اینگل سے، تو یہاں پہ بھی سبق ہے، یعنی کہ اس کہانی کو آپ مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس سے مختلف سبق نکال سکتے ہیں، چاہے وہ نیچرل آرڈر ہو چیزوں کا جس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پاور مینیجرز ہوں جن کو اپنی پاور انفلوئنس کریں، چاہے وہ اوور اسٹینڈرڈائزیشن ہو، چاہے وہ یہ ٹریولرز کے اینگل سے ہو کہ وہ اپنے آپ کو لوگ جو دوسروں کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جو ایک کہی جاتی ہے بات ون سائز فٹس آل سولوشنز ہوں۔ ون سائز فٹس آل سولوشنز جو ہوتے ہیں وہ عموماً کیسز میں ڈیمیجنگ بھی ہو سکتے ہیں، بجائے اگر ایک ہمارے یہاں چیز بنتی چلی جا رہی ہے کہ جی بجائے اس کے کہ انڈیویجول چیلنجز کو اسٹڈی کیا جائے، پرابلم کی کمپلیکسٹی کو دیکھا جائے اور کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے انڈرسٹینڈنگ کے بعد ایک سولوشن نکالا جائے، کبھی کبھی ون سائز فٹس آل سولوشن اپلائی کر دیا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ تب ڈیمیجنگ ہوتا ہے جب پرابلم بہت ہی کمپلیکس ہو۔ فار ایگزامپل اکانومی سے ریلیٹڈ پرابلم ہو، انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہو، یہ بہت کمپلیکس پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے ملٹیپل اینگلز ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں اکنامک مینیجرز ون سائز فٹس آل ماڈلز کو اپلائی کر دیتے ہیں دوسروں کے کہنے پہ یا کسی عالمی اداروں کے پریشر میں آ کے، تو پھر وہ گول تو اچیو ہو جاتا ہے کہ انفلیشن تو کم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے جو دوسری نئی پرابلمز ہیں 10 وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو ون سائز فٹس آل اپروچ بھی اپروپریٹ بہت سے کیسز میں، اسپیشلی جب کمپلیکس پرابلمز کی بات ہو تو اپروپریٹ نہیں ہوتی۔ یہ اور اس طرح کے کئی سولوشنز جو ہیں آپ وہ پروکرسٹیس کی کہانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو آج کی اچھی لگی ہوگی، آپ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔